السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم. بڑے ذوق شوق کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ نبی سے محبت ہو بلند آواز سے درود پاک ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، بوڑھوں، جوانوں، بچوں اور بچیوں اور میری مائیں بہنیں، دیکھو بھائی، ایسا ہے نہ آپ ہم کو پریشان کرو نہ ہم آپ کو پریشان کریں. بہت دیر سے بیٹھے ہو اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت دور دور سے بیچارے ہمارے گاؤں بونڈی سے حاجی صاحب وغیرہ سب آئے ہوئے ہیں، بہت کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کافی علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اب وہ جانا چاہتے ہیں. ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، مرض ڈاکٹر نس پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ اس کو کئی ڈگری بخار ہے، کتنا بخار ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ مجمع کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ مجمع اب کیا چاہتا ہے. میں اپنی دلی بات بتاتا ہوں کہ یہ مجمع اب جانا چاہتا ہے، کہ بہت دیر سے ہم لوگ سنی تھے مولوی صاحب اب رہ دو، ہم پر چلے دو. دھان لگا ہے، دھان کاٹی کہ رات بجیوں سوچ بیٹھی ہے. بھائی دھان لگا ہے کھیت میں، آدمی دن بھر دھان کاٹتا ہے اور رات میں سوتا ہے. جو سونے کا وقت ہے وہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اب آپ جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی جانا چاہتے ہیں. ہم تو روز بولتے بولتے ہم بول گئے. پہلے بتایا تھا کہ ہمارا نمبر پہلے لگا دو، پہلے لگا دو، تو پہلے ہم بول دیے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. نہ کوئی مانتا ہے نہ کوئی ہماری طرف سے بولتا نہیں. ہماری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں کہ ہاں 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 نمبر پہلے لگا دو. بہرحال جب مجمع جانے لگتا ہے، اٹھنے لگتا ہے، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ جائے والے ہیں
اور کچھ لوگ پھسکی پھسکور کر رہے کہ اٹھو جو جلی. تب ہمارا نمبر لگا. اب ہم کہا آپ کو بتاویں، کہا ہم آپ کو سنائیں، کیا ہم آپ کو بتائیں. جب دماغ ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو بات نکلتی نہیں ہے. جبرن آپ بیٹھے ہو، جبرن ہم سنائی. نہ آپ کا دل چاہتا ہے سننے کا، نہ ہمارا دل چاہتا ہے سنانے کا. اب بتاؤ کیا ہوئے. تو اب بھائی ایک آدمی میں بولا کہ نہیں سناوا جائے، ایک آدمی چاہتے سنی، باقی آدمی سب جانا چاہتے ہیں. اب سننا ہو تو بتاؤ، نہ سننا ہو تو ہم ہاتھ اٹھائے دعا کریے. ہم فالتو نہیں ہیں بھیا، ہم فالتو نہیں ہیں بالکل. ہم تم ہم سے زیادہ تو ہم تم سے زیادہ ہم پریشان. جتنا بنائی بیٹھے یہ سب بیٹھ رہے جاؤ گے تو نہیں بتاؤ. جب تک دعا نہیں ہوگی تب تک کہ اگر نہ جاؤ تو بات آگے بڑھائی، اور اگر جاوا چاہت ہو تو ہاتھ اٹھائی دے. ہاں وہ بھیا اکیلے سنیے، تم لوگ جاؤ. اکیلے نہ سنیے، سب ہی سنیے. جیسے ایک مولوی صاحب کے بیچارے بیان کر رہے تھے. ایک آدمی کا نام تھا اسلام، اس کا نام اسلام ہے، اور بیٹھا رہا پیچھے. مولوی صاحب نے کہا آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو اس سوچے کہ مولوی صاحب ہم کا کہا تھا، تو کرسی لے کے تھوڑا آگے بڑھ آوا. پھر مولوی صاحب بیان کرتے 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 گئے آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو وہ اور بڑھیا ہوا آگے تھوڑا، ہم سے کہا دور ہو جاؤ بھائی. پھر بیان کرتے کرتے مولوی صاحب نے کہا کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو کہتے یار بے ہم کہیں ہمارے پیچھے پڑے مولا رہے، اتنا آدمی بیٹھا ہے کوئی نہ کہاتے ہیں بار بار ہمیں نام دے تھے. تو تھوڑا اور آگے بڑھیا ہوا. پھر مولوی صاحب بیان کرتے کرتے کہا آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو کرسی بالکل ملائی کے لگائی گئی، بیٹھ گیا کہ سب سے آگے ہمیں نہیں، ہم سے ہم کا کہا آئیں گے دور ہوئیں گے. اب بیچارے مولوی صاحب بیان کرتے کرتے پھر کہا گئے، پھر کہتے کہ آج اسلام. تو اب کہاں بھاگی. تو وہ آئے کہ تخت پر بیٹھ گئے اسٹیج پر. مولوی صاحب بیان کرتے کرتے پھر کہیں آج اسلام. تو کہیں آئے ہو مولانا، تم ہمارے پیچھے تم کاہے پڑے ہو، بار بار تم ہمارے نام لیتے ہو اسلام اسلام اسلام. ارے ہوا بیٹھے ہم بھاگت بھاگت چاہے تھے یہاں بیٹھ گئے ہیں. اب کاہے پیچھے پڑے ہو. اب تمہیں ہم سر پر بیٹھ جائے کہا تمہیں سر پہ بیٹھ جائے. حالانکہ وہ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے. اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ اسلام کا نام لے رہے تھے، دین و اسلام، اور کوئی نام ہے اسلام. جیسے مجھے بیان کر رہے تھے، دوران بیان میں کہا کہ عورتوں کی بات آ گئی تو کہ لپسٹک لگانا حرام. لپسٹک جان دو، لپسٹک جان دو. جو لوگ جوان لوگ سب جان جو لائے لائے دیتے ہیں لپسٹک لگانا حرام. تو ایک دو آدمی آگے بیٹھا رہا ہے تو وہ سمجھے کہ لپسٹک لگانا حرام. وہ شروع میں آئے اور آخر تک بیٹھا رہا تو کہوں نیند کے جھٹکا جائے انگھائی جائے. تو اس نے سمجھا کہ لپسٹک لگانا حرام. لپسٹک لگانا کہاں ہوگا، لپٹی سے تو لمبا ہوتے ہم سب کے کھیت میں لگا ہے. کلاپٹی ہاں کوئی کلاپٹی کہا تھا، کوئی لپٹس کہا تھا. تو کہا لپسٹک لگانا حرام. تو سمجھے کہ لپسٹک لگانا حرام. بہرحال بیان ہو گیا، دعا ہو گئی، چلے گئے. جب سویرا ہوا تو وہ آرا اٹھائیس اور کھیتم گوا لگا لگا دل کاٹے کہ بھائی لپسٹک لگانا جب حرام ہے، لپسٹک لگانا حرام ہے تو ہم کا حرام کہے لگے. تو ایک بھی پیڑ کاٹ ڈالی. بعد میں لوگ نکلے گئے وہ بھیا کاہے کاٹا تو یار. ارے گروا گر پاتر پاتر ہے موٹا ہے تب کاٹو کاہے کاٹا تو. تو کہیں کہا تو ہم جانے سے نہ کاٹے والے ہیں. یہ
پتلے پیڑ ہے. آج جلسہ رہا ہے, مولانا آیا ہے, بیان کی ہے, ہم خودے سنا ہے کہنے کی لپٹس لگانا حرام. سنا ہے تو وہ لوگ سوچیں کہ یہ تار چھوڑے ہیں, یہ تارے چھوڑے ہیں, سمجھ نہیں پائے. کہیں اچھا ہی بتاؤ جاگت رہو کہ سوگت رہو. کہیں بھیا شروع سے لے کے آخر تک آگے بیٹھے رہے اور کہوں کہوں نیند کے جھٹکا آ جاتا ہے نیند. تو ان لوگوں نے کہا تمہارے سمجھنے میں فرق ہے. مولانا نے نہ بتایا نہیں ہے کہ لپسٹک لگانا حرام, مولانا نے بتایا ہوگا لپسٹک لگانا حرام, لپسٹک لگانا حرام. تم ڈھکنے ہو پورے, جان تم نہ پاؤ, مولانا بتائیے. آج کل کے لوگ بہت سے ہمارے بھائی ہیں جان نہ پاوت ہے, یعنی سمجھ اپنا نہ پائیں. کا کہیں گے جان تم نہ پاؤ, سمجھ تم نہ پاؤ. اصل بات ہے میرے بھائی سمجھنے کی. طے کرو کہ انشاءاللہ جو باتیں بھی ہم نے علماء سے سنا ہے اور سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کر کے جائیں گے. اور یہ کیٹھا چک یہ گاؤں یہ پورا سو رہا ہے. پتہ نہیں بھیا یہ لوگ ہمارے گھر پر پہنچ گئے, ہم کا گانس نہیں, ہم نے کہا تھا ہے میں کیٹھا چک, تو ہم نے کیٹھا چک تو بتاؤ کہیں کوئی ٹائم دے دو. تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہم خودے نہیں خالی, ہم تو ایک مہینہ نہیں مل پہ گئے. کہیں دروازے پر آئے ہیں اب کوئی ٹائم ہم کا چاہے جیسے دیو. تو ہم سوچا بھیا اگر نہ دیتے تو اللہ کی پکڑ ہو جائے گی. ہاں اللہ پکڑ ہو جائے گی. اچھا جہاں دیکھو بڑھیا بڑھیا اسٹینڈرڈ معاملہ مزاج رہو, اور جہاں لوگ پیاسے تھے اور پڑوسی تھے اور روڈ سے نکلا تھا ہر وقت, اور وہاں جب بلایا دین کی بات سننے کے لیے تو وہاں نہیں گئے. اللہ کے دل میں بات آئی تو ہم نے کہا ایک تاریخ ہمارے آرام کے لیے نکالیں کہ وہ رات میں تو سوئے لے گئے, نیند پوری ہو جائے تو نہ تو بھیا وہاں نہیں دو. تو وہ تاریخ بھائی صاحب کو دے دیا اور لوگ بڑے خوش ہو گئے. وہاں سے واپس آئے, انتظام ہوا, لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. اتنا انتظام کیا لیکن ہم کو دیر میں بیٹھایا. اتنی غلطی کیوں کہ ہم کا دیر میں بیٹھایا ہو. اگر پہلے بیٹھا ہے تو جتنی کرسی پیچھے خالی پڑی ہے یہ سب بھری ہوتی تو کچھ ذہن میں بات آوت, میموری سب خالی ہوئی گئے, میموری سب خالی ہے تب ہم کو بٹھایا جاتا ہے. اور وہ بھی یہ بھی جو مجمع بیٹھا ہے یہاں پکس لگائے ہیں. ہاں یہ مجمع پکس لگا ہے کہ چلو چلی یار. تو اب ہم کریں کیا, طے کرو کہ انشاءاللہ جلدی ہم انشاءاللہ کچھ باتیں بتا دیں, پھر انشاءاللہ میں ختم کروں گا. درود پاک کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نعت پاک کے چند اشعار. محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے, پرماننٹ جان دو کوئی پرماننٹ نہیں. ہمارے دیکھو مارشل صاحب ماری سے آئے ہیں, بہت نیک آدمی, دین کی بات سننے کے لیے بہت دیر سے رہتے ہیں. ہمارے دل بہار بھائی آئے ہیں, یہ لوگ بڑے فکر مند رہتے ہیں, دین کی باتیں کہیں سننے کو مل جائے. محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے, محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے, محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے, خدا اس کا یقین ہے کیوں نہ 100% ہو جائے. جو نبی کا ہو گیا
وہ اللہ کا ہو گیا. جس نے نبی کی مان لی اس نے اللہ کی. بولو, جس نے رسول اللہ کی مان لیا اس نے اللہ کی. محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے, خدا اس کا یقین ہے کیوں نہ 100% ہو جائے. اب سنو, شعر میں سن لو, جلدی بات سمجھ آتی ہے. یہ امت آئی ہے بعد میں, جنت میں جائے گی بعد میں. حتیٰ پڑھے ہو تم لوگ. یہ امت آئی ہے بعد میں, جنت میں جائے گی پہلے. اور سنو, قیامت کے دن جو حساب ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی امت کا حساب پہلے ہو, نوح علیہ السلام کی امت کا حساب ہو, موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حساب ہو, نوح علیہ السلام کی امت کا حساب ہو, لوط علیہ السلام کی امت کا حساب ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حساب ہو. اس کے بعد دیگرے نبیوں کی امت کا حساب ہو. جب یہ امت بعد میں آئی ہے تو اس کے بعد میں حساب تو ہو جائے. لیکن نہ, ایسے نبی کے ہم اور آپ امتی بیٹھے ہیں, ایسے نبی کے غلام ہیں. یہ آئی ہے بعد میں, جنت میں جائے گی پہلے. اور قیامت کے دن جو حساب ہوگا سب سے پہلے جس امت کے حساب ہوگا وہ یہ امت محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیوں؟ تاکہ میدان حشر کی تپش, میدان حشر کی گرمی اور میدان حشر کی گھبراہٹ زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کرنا پڑے. جلدی حساب ہے جلدی حساب ہے. سنو, کہیں گے رب حب لی امتی اللہ سے آقا, کہیں گے ربی حب لی امتی اللہ سے آقا, کہیں گے رب حب لی امتی اللہ سے آقا. میری امت کی بخشش دیر کیا ارجنٹ ہو جائے, میری امت کی بخشش دیر کیا ارجنٹ ہو جائے. یہ تو آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ تو اس لیے چپ پہ ہو. یہ تو قبرستان میں بیٹھے ہو, قبرستان یہ تو قبرستان میں ہو, یہ جاننے پاؤ تو کتنے آسان زبان میں پڑھ رہا ہوں میں. کہیں گے رب حب لی امتی اللہ سے آقا, کہیں گے رب حب لی امتی اللہ سے آقا. میری امت کی بخشش دیر کیا ارجنٹ ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اور خدا کے روح, محمد اور خدا کے سامنے وہ روبرو ہوگا. محمد اور خدا کے سامنے وہ روبرو ہوگا. محمد اور خدا کے سامنے وہ روبرو ہوگا. قرآن پاک کا دل سے جو ایک اسٹوڈنٹ ہو جائے, قرآن پاک
دل سے جو ایک اسٹوڈنٹ ہو جائے، محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے۔ اور یہ بھی سنو ساتھ ساتھ، بڑا پیارا کلام پڑھنے جا رہا ہوں پورے مجمع کی طرف سے۔ اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، اگر کوئی بہکا نبی کے حکم سے اور شریعت سے الگ زندگی گزارا تو کیا ہوئے گے؟ سنو کئی تھا چک والے ہو، سنو کئی تھا چک، کئی تھا۔ اچھا امام ہے، کئی تھا چک والے ہیں، کئی ہاتھ اٹھاؤ ہیں، گن تو لیو ہے نا؟ ہاں تمام ہے۔ ہاں 3-4 آدمی ہیں، بہت ہے، ہو تک کافی ہے۔ اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، مبادا زندگی اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے، مبادا زندگی اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے۔ اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے، مبادا زندگی اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے۔ اور ہمارے اس میں کچھ حاجی لوگ بیٹھے ہیں، حاجی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ کو، اور ہمارے حاجی ماسد صاحب، اور بھی کچھ لوگ حاجی بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ بڑا پیارا کلام، آخری کلام سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے محترم جناب صابر صاحب بیٹھے ہیں۔ پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد پر، جہاں سے مدینہ کی سرحد ہے، پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد میں، پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد تک، پھر اس کے بعد چاہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد پر، پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد پر، پھر اس کے بعد چاہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اللہ سب کو مدینہ دکھا دے، کہو آمین۔ مدینے کی ہوا بھی نرالی ہے، اور مدینے کی ہوا بھی نرالی ہے، مدینے کا کانٹا بھی نرالا ہے، اور مدینے کی بلی بھی نرالی ہے۔ جو نبی کے روضے اقدس سے جو ہوا ٹکرا کر کے آج نکل جاتی ہے، دیکھو نبی کے روضے اقدس سے جو ہوا ٹکرا کے نکلتی ہے، جو اس ہوا میں خوشبو ہے، مشک و عنبر میں نہیں ہے، گلاب اور چمیلی میں نہیں ہے، کستوری میں نہیں ہے، دنیا کے کسی چیز میں خوشبو ہے ہی نہیں جو خوشبو مدینے کی ہوا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے روضے کو ایک بار دکھا دینا، سرکار کے روضے کو ایک بار دکھا دینا، پھر
مجھے یا رب دنیا سے اٹھا لینا، اے اللہ ایک بار مدینہ دکھا دے، پھر چاہے دنیا سے اٹھا لے۔ موت آئے تو مدینے میں آئے، موت آئے تو مدینے میں آئے، مکے مدینے سے موت سے بڑھ کر کے عبادت کوئی نہیں۔ تمنا کرو اے اللہ، تمنا کرو اے اللہ، موت آئے تو مدینے میں آئے، نبی کے روضے اقدس پہ آئے، گنبد خضرا کے پاس آ جائے، مدینے کی گلیوں میں میری موت آ جائے۔ تمنا کرو مدینے کی موت کی، تمنا کرو، عبادت ہے عبادت ہے تمنا۔ ایک حاجی صاحب گیا تو وہ انسپائر ہو گئے، ہمارے جب فون آوا گھر پا تو ہیاں سب عورتیں مہر ہوئے، سب لوگ چلایا، کہاں دیکھو جات ہے، کہاں دیکھو جات ہے، پتہ نہیں آوت ہے نہ آوت ہے، ہائے اللہ ویسے بھوا ان کا حج نہ چھا جا، یعنی ہوا مر کی حج نہ چھا جا، سنا تھا ہو چھا جا، بتائیے یہ الٹا ہے معاملہ، جان نہیں پاؤ، نکا تکلیف بھی ہوئے تو ہوا کاہے مر گئو، تم مان لے گئو، تمہارا بیڑا پار ہوئے گوا، ہم چاہے نہیں مرتی ہوں، جتنے جواری ہے وہ تم کا مٹی دیتی، جتنے حرام خور ہیں وہ تم کو جنازہ کو کندھا دیتے، جتنے تاش کھلیا ہیں، جتنے ڈی جے بجیا ہیں، جتنے ناپاک رویہ ہیں، جتنے نماز نہ پڑھاتے ہیں وہ تم کا ماٹی دیتی، لیکن تم تو مان لے گئے ہو۔ ارے سنو غلط کہتا ہوں، حاجی صاحب مان لے گئے ہو۔ اللہ مدینے کی موت آپ فرمائے، کہو آمین۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مدینے جاتے ہیں اور مدینے سے جہاں سے مدینہ نظر آنے لگتا ہے، جہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے، گنبد خضرا نظر آنے لگتا ہے کہ وہ مدینہ نظر آ گیا، وہ مدینہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جوتا اتار کے ہاتھ میں لے لیتے، ننگے پیر، اتنے بڑے عالم ننگے پیر چل رہے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت کنکڑیاں گڑ جائیں گی پیر میں، پتھریلی زمین ہے، کنکڑی زمین ہے، کانٹے یا کنکڑیاں پیر میں چپ جائیں گے، آپ نے جوتا اتار کے ہاتھ میں لے لیا، ہے کیا غلامان محمد ہیں، کیسا نبی سے عشق ہے، کیسی نبی سے محبت ہے۔ فرماتے جانتے نہیں ہو جوتا اتار کے ہاتھ میں کس لیے لے لیا کہ میرے آقا 1400 سال پہلے، پتہ نہیں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں قدم پڑ گیا ہو، نبی کا قدم مبارک کہاں پڑ گیا ہو، اور کہیں میرا جوتا پڑ جائے تو کہیں گستاخی رسول نہ ہو۔ یہ ادب دیکھو، ادب، اور یہ عشق دیکھو، اور یہ محبت دیکھو، ہم کا کیسی محبت ہے، بولو کیسا جگوا لے ہو، نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، نبی کا کام آیا تو گھوم گئے، نام آیا جھوم گئے، کام آیا گھوم گئے، کام کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کھائے پڑے ہیں، ہم چربیانے ہیں، غلط نہیں کہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حافظ جی کا رکھے ہیں، تنخواہ دیت ہے، آئے ہو تنخواہ ہو دیئے اور نمازیں پڑھی، حافظ جی تمہیں نہیں پڑھ لے ہو، اذان کہو، نماز پڑھاؤ، جنتوں چلے جائے ہو۔ کہتے بیماری نہ چھوڑا تھا، مولانا بیماری نہ چھوڑا، بیماری ابھی تم ایک چکر میں پڑے ہو، ابھی آگے دیکھے جاؤ کاکا ہوت ہے،
اللہ کو ناراض کرنے والا، نبی کو ناراض کرنے والا وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ حق پر رہو تو دین کا سامان بہت ہے، حق پر رہو تو دین کا سامان بہت ہے، جو دین سے دور پریشان بہت ہے۔ جو دور ہے دین سے، راتوں کمات ہے، دنوں کمات ہے، لڑکوں کمات ہے، ابوں کمات ہے، رات دن پریشان ہے۔ آرام ہے؟ دعا کرو مولانا، دعا کرو، حافظ سے دعا کرو، مولانا دعا کرو، برکت نہ یہ کمائی ماں، ہموں کمائی تھے، لڑکوں کمات ہے، برکت برکت اور مکاری کرو، کوئی خوب برکت، ناپاک رہو برکت ہوئی، نماز نہ پڑھو برکت ہوئی، چاہے جتنا کماؤ تمہاری زندگی دین سے الگ گزر رہی ہے، نبی کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے چاہے جتنا کماؤ تمہارے روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، جیسے صبح ہوا، بیوی سے کہا، بیوی کو باقیوں کا کہتے ہو، ایک چلا گوا دوسرا آئی گوا، ہمارو باقی ہے، باقی کرجے کرجا مرو ویسا ہے۔ سنو کان کھول کر، جس کے ذمہ قرض ہو، پہاڑ کے برابر قرض ہو، ادا نہ ہو رہا ہو، ایک دعا یاد لے لو، اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب۔ دعا پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد نماز پڑھو، دعا کرو، قرضہ چاہے پہاڑ کے برابر ہو، اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دے۔ پڑھنے میں نہ پڑھے ہے نہ یاد ہے، نہ دعا یاد نہ کلمہ یاد۔ یاد ہے کلمہ؟ بابا کے یاد کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ، مولانا ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی کو مٹی دینے کی دعا نہ یاد، تو گواہ مٹی دینے تو کہا کہتے بسم اللہ والا برکت اللہ، ارے کھانے کی دعا مٹی میں دے رہا ہے، جب کھانے کی دعا ہے، جب کھانا کا دعا پڑھاؤ تو مٹی میں کر دیں، اتر ڈھکن نہیں، نہ دعا یاد ہے، نہ الحمد شریف یاد ہے، نہ دعا قنوت یاد ہے، یاد کا ہے گانا۔ کون گانا؟ پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، کانے جی ہو تب، اور کانے جو تب کا ہوئی جب گرد ماریں گے فرشتے قبر میں نا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، کانا ہی کا گدہو۔ گانا بڑا اچھا لگتا ہے سننا، اور قرآن سننا انگائی لگا ہے۔ جیسے جیو گے، سنو جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ ان کو نماز پڑھنے سے جان نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کو کہو، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔
امام شافعی کا فتویٰ سنو، بے نماز واجب القتل ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور بتاؤں، بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی، جن کے نام سے ہم 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کا مہینہ ہے غوث پاک کا، یہ مہینہ ہے غوث پاک کا، اور اسی میں 11 تاریخ کو غوث پاک کی یادگار ہے۔ کسی مولوی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا، وہ کا سب بند کیے رکھے ہیں۔ آؤ ہم بتا دیں، کان میں آواز پڑ جائے ہمارے اور آپ کو، شاید اللہ ہدایت دے دیے۔ بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، اور بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں، بغیر نماز کے کوئی بزرگ نہیں، نماز نہ پڑھتا ہو ولی نہیں، نماز نہ پڑھتا ہو بزرگ نہیں، نماز نہ پڑھتا ہو پیر نہیں، نماز نہ پڑھتا ہو اللہ والا نہیں ہے وہ۔ ہمارے اور آپ کے ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث پاک، پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنو، کیسا جگوا لو آپ کا فتویٰ۔ اللہ اکبر، کیا فتویٰ ہے؟ بے نمازی کے مر جانے کے بعد، بے نمازی کے مر جانے کے بعد اس کو غسل نہ دو۔ بے نماز کے مر جانے کے بعد اس کو غسل نہ دو، بے نماز کے مر جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، بے نماز کے مر جانے کے بعد اس کو کفن نہ دو، بے نماز کے مر جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، بے نماز کے مر جانے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا دفن نہ کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ بڑے پیر صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور ہم ویسا ہے، نماز پڑھا دو۔ ابھی تو ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، 12 وفات کا مہینہ، نبی کی تشریف آوری کا مہینہ، اور نبی کی ولادت کا مہینہ، اور نبی کی وفات کا مہینہ گزر گیا۔ جلوس محمدی اٹھاتے ہیں ہم، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کیا نماز بھی پڑھتے ہیں ہم؟ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، جوہر، سرکار کی آمد، عصر، سرکار کی آمد مغرب، سرکار کی آمد عشاء، غائب، سرکار کی آمد فجر، غائب، سرکار کی آمد پاک ہو، سرکار کی آمد، آگے بڑے بڑے بال، پیچھے چھوٹے چھوٹے بال، آگے جھورا اور پیچھے کھورا، آگے جھورا پیچھے کھورا، ہے غلامان محمد آئے کرتے ہیں۔ بتاؤں آپ کو، سنو، ایک دیہات کے صحابی نبی کے غلام ہیں، دیہات میں رہنے والے صحابی غریب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرخ کپڑا پہن کر، کون سا کپڑا؟ سرخ لال کپڑا پہن کر حاضر ہوئے، نبی سے سلام کیا، نبی نے صحابی کے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی نے رخ موڑ لیا، چہرہ گھما لیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی کے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابی کو پتہ چلا یہ جو میں کپڑا پہن کے آیا ہوں، سرخ کپڑا پہن کے آیا ہوں، میرے آقا نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوڑتے ہوئے گئے کہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، آقا ناراض ہے، میں تو برباد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، میں تو تباہ ہو گیا۔
دنیا بھی اور آخرت بھی سب تباہ ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے گئے گھر پہ اور کپڑا دیکھو کرتا اتار کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اس میں ڈال دیا، کس میں ڈال دیا بھائی؟ آگ میں ڈال دیا، اور دوسرا کپڑا پہن کر نبی کی خدمت اقدس میں آئے دوسرے رنگ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صحابی وہ کپڑا پہن کے اسے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا میں نے اتار کے آگ میں ڈال دیا، جل گیا۔ کیوں آگ میں کیوں ڈال دیا؟ وہ کپڑا کسی عورت کو دے دیتے، بیوہ کو دے دیتے، گھر میں دے دیتے، بیٹی کو دے دیتے، اس کپڑے کو پھاڑ کر اپنا وہ دوپٹہ بنا لیتی، آگ میں کیوں ڈال دیا؟ صحابی کا جواب سنو، کیا غلامی ہے یار، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے نبی سے، کیا نبی کی غلامی ہے۔ صحابی نے کہا میرے آقا آگ میں اس لیے ڈال دیا، اگر وہ کپڑا میرے گھر میں رہتا، میری آنکھ اس کپڑے پہ پڑتی، میں نے سوچا جس کپڑے کو دیکھ کر میرے آقا نے چہرہ گھما لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ گھما لیا، اب وہ کپڑا میں ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ دو جہاں کی کامیابی اگر تجھے درکار ہے، اور ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں، میدان حشر میں عرش کا سایہ مل جائے، نبی کے مبارک ہاتھوں سے ایک گلاس پانی نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو تو تم کو نماز پڑھنا پڑے گا، تم کو نبی کے غلامی میں زندگی گزارنا پڑے گا، تم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تمہیں زندگی گزارنا پڑے گا۔ نہ کلمہ ہماری زندگی میں، نہ دین ہماری زندگی میں، نبی کی غلامی والی زندگی ہے، نہ نبی کے محبت والی ہماری زندگی ہے، بس محبت اتنا ہے، وہ اتنے محبت ہے، نبی 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 اور باقی اب صاف ہے۔ ہم صحابہ جیسے سے نہیں تھے، وہ نبی کے غلام تھے، سچے عاشق تھے، سچے غلام تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ کیسے تھے وہ؟ لٹا گھر بار مالو زر عزیز و اقربا بستی، لٹا گھر بار مالو زر عزیز و اقربا بستی، صحابہ نے مگر دامن نہیں چھوڑا محمد کا، صحابہ نے مگر دامن نہیں چھوڑا محمد کا، حقیقت میں وہی ہے چاہنے والا محمد کا، حقیقت میں وہی ہے چاہنے والا محمد کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نبی کا غلام اور نبی کے شیدائی بنا دے، آمین کہو۔ نمازیں پڑھنا ہے، آخری بات، نماز کی پابندی کرنا ہے کوئی انشاءاللہ، بغیر نماز کے کوئی نیک عمل اللہ کا قبول نہیں ہے، چاہے تم آسمان پہ اڑ جاؤ، چاہے سمندر میں کود جاؤ، 1 سال کے بعد نکلو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہو کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے بغیر نماز کے۔ آج نہ مرد نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، عورتیں بھی جائے تو جنتے نہیں نماز، ہاں یہ نمازیں نہیں پتہ کہا کیا پڑھنا چاہیے نماز پہ،
اور کیسے پڑھنا چاہیے نماز میں؟ نہ مرد نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں. اسے پوچھو نماز کا نہیں پڑھو تو یہ جواب دے رہے حافظ جی نماز کا یو کچ بچ دیکھی کہ نماز دیکھی, یو کچ بچ دیکھی کہ نماز دیکھی. یہ لڑکا اتنا ڈالے ہیں. اللہ میاں کا ہمیں کا دیکھ رہا ہے کہا کوئی عورت بچ نہیں پائے گی. حکم ہے اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو, اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو. یہاں تک کہ فرمایا کہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھو جب تک کہ یہ روح جسم سے باہر نہ نکل جائے نماز معاف. اور یہ کچھ ہٹا کٹا اسے ہیں, چربیانے ہیں, چربیان ہیں نماز. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایس عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے بھی پھولا ہے تو. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے بھی پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر تو رونے رلانے سے کیا فائدہ. جب جوان تھے جتنے گناہ جوانی میں, اور بڑھاپا ہوا تب ابا نماز پڑھا کر کام ہے. ابا کہاں کہاں ابا او بھیا ساتھ کہا تھا اتنی کمزوری ہے, پیشاب لگت ہے, لوٹا اٹھائے تھے گلا جائے پیشاب کر جائے جولے جائے تھے جولے ٹپک جات ہے. سنے او بھیا کہا کری. جوانوں کی جوانی چلی گئی بوڑھوں کا بڑھاپا چلا گیا. جوانوں کی جوانی چلی گئی بوڑھوں کا بڑھاپا چلا گیا. کچھ نہ کر سکے, موت تو پری تو اوپر سے آ گیا. چلو ٹھیکیدار صاحب, چلو زمیندار صاحب, چلو نیتا جی, چلو پردھان جی, چلو مولانا, چلو. سب کی تیاری کیا, اپنے مرنے کی تیاری کی. جسے لگے ہم کو مرنا ہی نہیں ہے, جسے لگے ہم کو مرنا نہیں ہے. کون نہیں مرے گا بتاؤ؟ 28 میں سے بتاؤ. اتنا مجمع بیٹھا ہے, جی کا نہ مرے گا تو ہاتھ اٹھاؤ ہے, جی کا نہ مرے گا تو ہاتھ اٹھاؤ. تو مولوی صاحب ہم کا یہ رہے تھے, ہم کا کیسا چکما رہے گا. اور نہیں مرے گا, سب مرئیے بیٹھے ہو, جتنے بیٹھے سب مریا ہو, سب مراسے ہو. زیادہ نہ کرو, زیادہ نہ چربیاؤ. اللہ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. تھوڑے دن اور کھائے پی لو. اللہ کا قرآن کہتا ہے تھوڑے دن اور کھائے پی لو. تھوڑے دن منگر 8 دن اور پھر جو کھائے پی لو, کھائے پی لو. اچھا یہ بتاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہو, کوئی چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں؟ کوئی چاہتا کہ ہم مر جائیں؟ 90 سال کا بوڑھا صبح پوتا کہا ہے دادا آج خواب دیکھا کہ تم مر گئے. پوتا کہا ہے دادا سے
दादा आज हम खुआ तो कहे हम लोग खुआ तो पर हम गए नहीं पा रहे हमें बजे 90 साल का हो गया है लेकिन मरने को, और अगर आदमी मरने को मरना नहीं चाहता है, इसलिए लखनऊ तक के अपना जो इलाज करते है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया बहराइच इनका लखनऊ ले जाओ, तो उनका लखनऊ का है हम मरी ना सही न मरी, और वही करते 90 साल मुझे तो भी नहीं मरी, मरना कोई नहीं चाहता है। और डॉक्टर जब लखनऊ को जवाब दे देते इनका ले जाओ, इनका ले जाओ, 2-4 दिन के ये मेहमान हैं, और बार बार डॉक्टर हिया तक कह देते कि 2 घंटे मेहमान हैं, जौन खाए तौन खो परहेज का हो, जब जाए वाले जब जाने वाले तो कौन सा परहेज भाई है। और वहां से जब आए डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लखनऊ से फोन आया हुआ हो, हेलो हाँ काबाज डॉक्टर जवाब दे दिया, अब जब लखनऊ का डॉक्टर जवाब दे तब खलबली, आप महल्ले की गांव की पड़ोस की औरतें आती हैं, बाजी बाजी काबाज ले आवत है ले आवत है, डॉक्टर जवाब दे दी, गलत नहीं कह रहा हूं, को फिक्र नहीं इस बात की हमको मरना है। जैसे मरीज लखनऊ से वापस आया, बस गांव की औरतें बारी बारी देखे आवत है, नंबर भाई देखियो हाँ देखिए इनका बस वैसे सांसा गलत कह रहा हूं, चच्ची आवत है, बाजी आवत है, रिश्तेदार की समझीन आवत है, समझा आवत है, समझीन और समझा शाम नंबर लगा हुआ है, मरने वाला जा रहा है, मरने वाला जा रहा है। मुसलमानों, ऐ दुनिया के बसने वालों इंसानों, तुमने सबकी तैयारी कर लिया, अपने मरने की तैयारी नहीं किया। जुबान पर एक बात है, मरे तो है ये है, कहा कहते लोग, अरे तो उससे को वजह मरे तो है ये है, बोले ढक्कने हो, फलाने मर गए कनका परसों मर गए, अगर हम मारे वाले रह किए मर गए, मरे वाले रह किए, अरे तू मरे वाले रहा है, हम मरे वाले नहीं, कौन नहीं है। और सब में इख्तिलाफ, जल्दी से बात सुन लो, सब में इख्तिलाफ है, पार्टी है, सब में पार्टी, जौन गांव चले जाओ पार्टी पाल्टा, एक चीज में पार्टी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नेता हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उनमें कोई पार्टी नहीं, कि मौत मैं पार्टी हो, कोई ना कहा दे कि नहीं भैया हम करा मेरे साहब, इसमें पार्टी सब एक है, सब एक है, मौत के ऊपर आकर के झुक जाते हैं कि हाँ भैया मरे गए हैं, अरे मरे तो एक तो ये बात, और दूसरे इसमें सब एक है कि मौत कहाँ आएगी, हाँ भैया तो कोई मत कहाँ अब आएगी कहाँ, अस्पताल में आएगी कि रोड के ऊपर आएगी, कि एक्सीडेंट में हमारी मौत आ जाएगी, कि हमें घर में मौत आ जाएगी। मरीज लिए जा रहे थे लखनऊ, और जैसे पहुंचे मरौचा है वो लखनऊ जा रहे मरौचा है बजाय उधर जाने के, ड्राइवर साहब गाड़ी घुमाओ, गाड़ी उनका बात नहीं,
بات سمجھنے والی ہے، ہنسنے والی باتیں نہیں ہے۔ موت آئے وہ آدمی ہنسے، موت کا نام سن لو ہنسی نکل آئے۔ ہائے اللہ ہائے اللہ، جوانوں کچھ کر جاؤ، قبر کہتی ہے جانے والوں سن لو، آج اس کا نمبر ہے کل تمہارا نمبر ہے۔ میں کیڑوں کا گھر ہوں، سانپوں کا گھر ہوں، بچھوؤں کا گھر ہوں۔ آج اس کا نمبر ہے کل تمہارا نمبر ہے، جا تو رہے ہو مٹی دے کر واپس تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ جو ماں کی پیٹ میں آیا ہے اسے قبر کی پیٹ میں جانا پڑے گا، جو ماں کی گود میں آیا ہے اسے قبر کی گود میں جانا پڑے گا، جو ماں کی پیٹ میں سویا ہے اسے قبر کی گود میں سونا پڑے گا۔ ٹکہیر سو ہوا کو چھوڑ دیا، مت دیش بدیش سے مارا، قضا قدر کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ علم میرے بھائیوں، مرنے کے بعد نبی کی سنت کام آئے گی، مرنے کے بعد نبی کی غلامی کام آئے گی، مرنے کے بعد نبی کی شفاعت کام آئے گی، مرنے کے بعد یہ نماز جو چھوڑے بیٹھے ہو یہ نماز کام آئے گی، جو مسجدوں کو ویران کیے بیٹھے ہو، مسجد ویران ہے، تمہارا گھر آباد ہے، تم نے ہوٹل کو آباد کیا، گھر کو آباد کیا، اور اپنے کاروبار کو آباد کیا، اپنے کھیت کو آباد کیا، نہیں آباد کیا تو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا، یہ اللہ کا گھر قیامت کے لیے یہ گواہی دے گا، اے اللہ نے سب کو آباد کیا، نہیں آباد کیا تو مجھے آباد نہ کیا۔ مسجد بنانی پل بھر میں، مسجد بنانی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بننا سکے۔ بابا نے دیکھا ہوگا ہمارا ہندو بھائی، ہمارا ہندو جب ہوٹل پہ چائے پیو بیٹھ کے تو ہندو مسلمان سب لوگ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، اتنے میں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی تو ہمارا ہندو بھائی جو مسلمان چائے پی رہا ہے اس سے کہا کہ جانا پڑے نا، اذان لگی ہے، یہی مت لیجیے، اذان ہونا پڑے نا، اذان ہے کہ ہمارے پڑے جانا پڑ جاؤ، اذان ہے کہ ارے ہاں یار جائے سے ہوتا ہے۔ ہمارا ہندو بھائی کہتا کہ اذان ہو گئی ہے جاؤ نماز پڑھی ہو، یہ اتنا ڈھیٹ ہے، ڈھیٹ، شرم نہیں آ رہی ہے۔ کہتے مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، تو مسلمان ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان اور نماز نہ پڑھے وہ مسلمان کا ہے کہاں؟ دادا پردادا مسلمان، گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان، آدھار کارڈ پہ مسلمان، آدھار کارڈ پہ ہو، راشن کارڈ پہ ہو، مور سیٹ پہ ہو، الو ڈھکن سب کہوں تو ہو، لیکن جہاں ہونا چاہیے وہاں ہے ہی نہیں ہو۔ اللہ رسول کے نزدیک تم مسلمان کہاں ہو؟ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو، مسلمان وہ ہے جو پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، پڑوسی کو ستاتا نہ ہو، اور پڑوسی چاہے ہندو بھائی ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر ہم کھا کر کے سو گئے، ہمارا وہ پڑوسی ہندو بھائی اگر وہ اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا، اس کے بچے بھوکوں سو گئے، اسلام کہتا ہے، نبی کا دین کہتا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا کھانا حلال نہیں ہوا۔ آج پڑوسی میں نہیں بن رہی ہے، پڑوسی پڑوسی میں نہیں بن رہی ہے، پڑوسی پڑوسی میں نہیں بن رہی ہے، بیٹا اور باپ میں نہیں بن رہی ہے، بیوی اور شوہر میں نہیں بن رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں مولانا میں نہیں بنت ہے، مولانا میں نہیں بن رہی ہے۔ ایک دکاندار دوسرے دکان والے کو چاہتا ہے کہ دکان نہ چلے، ہماری دکان ہم کھائی تم مرو۔ مسلمان نہیں ہو، مسلمان وہ مومن نہیں ہے۔
ایک بزرگ ادھر ہو، ایک بزرگ ہے اتفاق نام بول رہا ہوں، ایک بزرگ ہے، ان کے دکان پہ ایک شخص وہ سودا خریدنے کے لیے آیا، سودا خریدنے لگے، وہ بزرگ نے کہا، اللہ والے نے کہا بھائی ہماری دکان پہ سودا تو ہے لیکن ہم دیں گے نہیں، جب تو ہم لے لو وہ دکان، کہا سودا ہے ریٹ وہی ہے لیکن یہ سودا ہم تم کو نہیں دیں گے، وہ دیکھ یہ سودا کو دکان میں ملا جائے کہ ہوا لے لو، پھر بات کہا ہے کہ جاؤ ہوا لے لو، کہ پھر بات کہا ہے آپ کی دکان پہ ہے اور آپ دے نہیں رہے ہیں، کہا نا پہلے جائے وہاں لے لیجیے، وہ گیا وہاں لے لیا، وہ واپس آیا، کہا بھائی ہم سودا لے آئے ہیں، سودا وہاں سے لیا، اس کو بتاؤ کہ اگر آپ نے کیوں نہیں لیا سودا، ریٹ وہی ہے، مال وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، آپ کی دکان آپ کی ہے اور آپ نے نہیں دیا، ہم کو وہاں بھیج دیا لے آؤ، ہے کہاں لوگ ایسے ملیں گے، کہاں لوگ ملیں گے، اللہ والا کہتا ہے ہماری دکان صبح سے شام تک میری دکان پہ گاہک آ چکے ہیں، سودا بک چکا ہے، ہماری روزی روٹی کا انتظام ہو چکا ہے، وہ بیچارہ صبح سے لے کے ابھی تک اس کی دکان کھلی ہوئی ہے اور بیٹھا ہے، اس کے دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے، جاؤ سودا تم اس کی دکان پہ لے لو تاکہ اس کے روٹی کا انتظام ہو جائے، سنتا ہو، اب تو یہاں ماشاء اللہ ابھی نہ صحیح ہے۔